یہ جہانگیر ترین صاحب اس موقع پر پہنچے ہیں سر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا واقعی جہانگیر ترین صاحب ناراض ہیں کیونکہ وہ اکیلے بھی جا سکتے تھے، ان کے ساتھ منتخب نمائندے تھے، کیا میسج دینا چاہ رہے تھے وہ سر؟ ظاہر ہے وہ میسج یہ دینا چاہتے تھے جو جماعت جو حکمران جماعت، جو پارلیمانی اکثریت رکھنے والی جماعت، جو وزیر اعظم ایک مرتبہ منتخب ہونے کے بعد ایک اور مرتبہ وہ لے چکے ہیں اعتماد کا ووٹ، تو اب ان کی جو ان کا سروائیول جو ہے وہ ایک حد تک ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں اور اگر ان کے یہ بہت کم انہوں نے اپنے ارکان دکھائے تھے، ان کے حامی ارکان کی تعداد زیادہ ہے، اور اگر وہ لے کر حکومت سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپوزیشن صرف اس بات کو، میاں نواز شریف کا مسئلہ کیا تھا؟ میاں نواز شریف کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے۔ اب دو آدمی ہیں، ایک میاں نواز شریف اور ایک جہانگیر ترین کے بارے میں تو رانا ثناءاللہ نے بھی کہا ہے کہ صوبے کی حکومت ان کی بائیں جیب میں ہے اور وفاق کی حکومت جو ان کی دائیں جیب میں ہے، تو اب بالکل یہی صورتحال ہے۔ وہ اگر پارٹی کی وجہ سے یا کسی تعلق کے بھرم کی وجہ سے لغاری صاحب اس پہ کافی ڈیبیٹ ہو چکے، ذرا آسان کر دیں تاکہ میں اگلا سوال پوچھ سکوں سر۔ کیا یہ تھریٹننگ تھی، تھریٹ کر رہے تھے وہ حکومت کو اس طرح کے الفاظ بول کے اور اس طرح الیکٹڈ لوگوں کو ساتھ کھڑا کر کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سر؟ وہ میسج دے رہے تھے کہ جناب آپ کی حکومت جو ہے وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، اگر میں یہ فیصلہ کروں کہ میں نے اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے تو، کیونکہ اپوزیشن سمجھ رہی تھی کہ وفاق میں ایسا نہیں ہے، حالانکہ وفاق میں حکومت ہار چکی ہے یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں، تو اب یہ بڑی آسانی سے ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر جہانگیر ترین کرتے ہیں سر گاٹ دا پوائنٹ، حکومت ہار چکی ہے گیلانی صاحب کی صورت میں، اور حکومت کے پاس وہ سٹرینتھ نہیں ہے وفاق کے اندر کہ کوئی بڑا رسک لے سکے، اور جہانگیر ترین صاحب جنہوں نے 10-11 سال اپنی سیاست کے پاکستان تحریک انصاف کو دی، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اور نہیں تو کم از کم پنجاب کی حکومت بنانے میں جہانگیر ترین کا ایک بڑا ہاتھ ہے، تو الیکٹڈ لوگوں کو ساتھ رکھ کے کیا وہ تھریٹ کر رہے تھے یا کوئی میسج دے رہے تھے عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کی حکومت کو، اور کیا وہ کوئی بڑا سٹیپ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک طرف ان کے 10-11 سال کی جو ہے پی ٹی آئی کی جو بھی انہوں نے خدمات کی ہیں یا اپنا اس میں انپٹ دیا ہے، دوسری طرف بات دیکھیے کہ پی ٹی آئی جو بات کر رہی ہے، پی ٹی آئی بات کر رہی ہے کارٹلز کی، پی ٹی آئی عمران خان بات کر رہے ہیں مافیاز کی، عمران خان بات کر رہے ہیں اس ملک کی اگلے الیکشنز کی بات نہیں کر رہے، وہ آنے والی جنریشنز اور اس ملک کے فیوچر کی بات کر رہی ہیں۔ تو اس وقت اب عوام نے بھی دیکھنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی عمران خان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت اگر جاتی ہے بھلے سے جائے، وہ اپنے پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے اور وہ جو ایک وہ لے کے چلے سلوگن کہ جناب اس ملک کو ہم نے بچانا ہے اپنی حکومت سے زیادہ، تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ اس ملک کی تباہی میں اگر کوئی جو رول رہا ہے وہ انہی مافیاز کا ہے، اور عمران خان وہ پہلا لیڈر ہے کہ جو مافیاز کے خلاف اب اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اب اس میں بات ہوتی رہی اسی میڈیا پہ کہ جی اکراس دی بورڈ پہ آ رہا ہوں سر، قطع کلامی کی معافی چاہ رہا ہوں، آپ بالکل مجھے نہیں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ جو اکراس دی بورڈ ہے یا جو بیانیہ ہے یا انصاف سب کے لیے ہے، تو یہ جب نیب کیسز کھلتے ہیں چودھری برادران کے خلاف تب کیوں نہیں جاگتا پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے دل میں یہ جذبہ؟ جب عامر کیانی صاحب کا مسئلہ آتا ہے تب کیوں نہیں جاگتا؟ جب اعظم سواتی صاحب کا مسئلہ آتا ہے تب کیوں نہیں جاگتا؟ صرف جہانگیر ترین ہی ٹارگٹ کیوں ہے سر؟ دیکھیے اب بات یہ بڑے نہایت افسوس کی بات ہے کہ میڈیا اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے دوبارہ کرٹیسائز کر رہا ہے فار دا سیک کہ جی اے کو نہیں کرتے تو بی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ شوگر کی رپورٹس آئیں، آپ کے علم میں ہے کہ دیگر رپورٹس ایف آئی اے کے ذریعے انویسٹیگیٹ ہو کے سامنے آئیں، اور اس رپورٹ کے بعد ہمارا ہی میڈیا کہہ رہا تھا کہ جناب رپورٹس آتی ہیں، کمیشن کی رپورٹ آتی ہے، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ یہاں پہ شور مچا ہوا تھا کہ جی کیا ہوا اس رپورٹ کا۔ اب اس رپورٹ پہ جناب کہا جا رہا تھا کہ جناب جہانگیر ترین کی تو اس میں وہ جی ڈبلیو ڈی کی بڑی اس میں کمپنیز ہیں، خسرو بختیار کی بہت زیادہ ہیں، تو نو میٹر لیٹ ہیون فال، اگر تو ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے اور اگر یہ ملوث ہمیں پائے جاتے ہیں تو پھر اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں،
کوئی یہ کنسیڈریشن نہیں ہونی کہ جی حکومت کو بلیک میلنگ، عمران خان کہہ رہا ہے کہ مجھے بلیک میلنگ کیا جا رہا ہے، اور اگر اس ملک میں بلیک میلنگ سے پاکستان جو ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہے تو بھلے سے ملنے دیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ ٹوٹ جاتی ہے۔ جنرل صاحب یہ بڑی ایک کنفیوزنگ سی سچویشن ہے سر، کہ جہانگیر ترین خود یہ بیان دیتے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی دوستی کو دشمنی میں بدلا جا رہا ہے، جس بات کو راجہ صاحب نے ایلیبوریٹ کیا، ایکسپلین کیا سر، آئی ایگری ود راجہ صاحب کہ اکراس دی بورڈ ایک احتساب ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے، چینی مافیا کا اسکینڈل سب کے سامنے ہے، وہ چینی جو عمران خان صاحب کی حکومت کے آنے کے وقت 54 روپے تھی، آج 120 روپے میں کوئی دینے کو تیار نہیں، تو اس پر ڈیفینیٹلی کاروائی ہونی چاہیے، اور اگر اس میں جہانگیر ترین آ رہے ہیں تو ان کو بھی احتساب کا سامنا کرنا چاہیے۔ اصل سچویشن ہے کیا سر؟ اب سب کے لیے کنفیوزنگ ہو گئی ہے، اگر ہم جہانگیر ترین کی بات سنتے ہیں تو ہمیں کچھ اور سمجھ آتا ہے، راجہ صاحب کی تھیوری کو اٹھاتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی تھیوری ہے تو وہ ہمیں کچھ اور چیز سمجھ آتی ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ ہونے لگا ہے سر۔ میرے خیال میں راجہ عامر عباس کے ساتھ میں بھی ایگری کروں گا کہ عمران خان ایک کریڈیبلٹی کے ساتھ الیکشن لڑ کے آیا ہے، اور ایک وہ کرپشن کے خلاف ایک سلوگن لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں 1.72 کروڑ ووٹ ملا اور آج ان کی حکومت بنی ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان اقتدار کو ٹھوکر مار کے الگ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے اس نیریٹو سے یا اپنے سلوگن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یقیناً جہانگیر ترین نے ایک اپنی شو آف سٹرینتھ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو آدمی ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک حکومت دائیں جیب میں ہے اور ایک بائیں میں، تو اس جیب کے اوپر ایک زپ بھی ہے، اس جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو کچھ نکالیں گے نا، اس زپ کی چابی شاید ان کے پاس نہیں ہے، لہذا حکومت سر ہو سکتا ہے بنا تالے والی زپ ہو سر۔ نہیں، بنا تالے والی زپ ہوتی کوئی نہیں نا، بنا تالے والی زپ بھی وہ کھول نہیں سکیں گے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ پریشرائز ضرور کر رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی صلاحیت نہ ان میں ہے، نہ کوئی اور ان کا ساتھ دے گا کہ وہ ان حالات میں، موجودہ حالات میں حکومت کو ڈی سٹیبلائز کر کے دونوں حکومتیں نیچے گرا دیں۔ میرے خیال میں ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور جہانگیر ترین اتنا بڑا جوا نہیں کھیلیں گے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک اور سوال اس پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، لغاری صاحب آپ مسکرا رہے ہیں، آپ اسی کا جواب دینا چاہیں گے، میں آتا ہوں سر، لیکن جنرل صاحب ایک چیز کلیئر کر دیجئے جو میں نے راج صاحب سے بھی پوچھی کہ عامر کیانی اور دیگر 10-12 نام شامل ہیں جن پہ کیسز بھی ہیں، جو کچھ ثبوت بھی لوگوں نے اٹھائے ہوئے تھے، وہ میڈیا پہ بھی آئے، اخبارات میں بھی آئے، سوشل میڈیا پہ بھی، تو عمران خان صاحب ان سب کے بارے میں اتنے سنجیدہ کیوں نہیں ہیں جتنے وہ جہانگیر ترین صاحب کے کیس کو لے کے یا چینی سکینڈل کو لے کے ہیں سر؟ دیکھیں، اقتدار میں رہ کے ہی احتساب ہو سکتا ہے نا، اگر وہ اپنے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں سب کچھ کاٹ کے پھینک دیں تو احتساب کس کا کریں گے؟ تو میرے خیال میں ہر چیز جو پہلے آ گئی ہیں وہ پہلے، جو اس کے بعد آتی رہیں گی، اور پروب مکمل ہوتا رہے گا، بچے گا ان سے کوئی بھی نہیں۔ اور وہ اقتدار جو ہے نہ ہوس اقتدار کے لیے عمران کر رہا ہے، نہ دولت بنانے کے لیے کر رہا ہے، نہ اپنی آنے والی جنرل صاحب ایک اور چیز کلیئر کر دیجئے سر، جنرل صاحب کیا جہانگیر ترین صاحب عمران خان صاحب سے اگر ناراض ہوتے ہیں یا علیحدہ ہوتے ہیں تو کیا تحریک انصاف کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب؟ وہ علیحدہ ہوں گے ہی نہیں تو نقصان کیسے کریں گے؟ وہ علیحدہ ہو کر اپنا اتنا زیادہ نقصان کر دیں گے کہ پھر شاید چیزیں بہت مشکل ہو جائیں ان کے لیے۔ لغاری صاحب مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی بڑی انسٹیبلٹی کریٹ کریں گے۔ جہانگیر ترین صاحب اتنی بڑی انسٹیبلٹی کریٹ نہیں کریں گے اور وہ عمران خان صاحب سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں سر، آپ کا اوپینین کیا ہے اس پہ؟ نہیں، مجھے کچھ کہنا تھا، انہوں نے خود ہی کل کہہ دیا تھا نا۔ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہ پائیں گے، بہت سی چیزیں ہیں جن کا احتساب ہوتا ہے، اور ہم بڑا ایک شائننگ دور دیکھتے ہیں جو خلافت کا دور ہے، اس میں تو خلیفہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ یہ تو خود انہوں نے جواب دینا ہے، کب دیں گے، اقتدار میں رہتے ہوئے دیں گے یا اقتدار سے چلے جانے کے بعد دیں گے، کہ یہ کیسے خیبر پختونخوا کا طیارہ یا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے رہے تھے۔ ان سے تو حلف اٹھانے سے پہلے نیب نے بلا کر یہ پوچھا تھا، اس کا معاملہ دب گیا ہے اور اس کو ٹھپ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ پھر ان سے